الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ٹائمز آف انڈیا کے ایک سروے کے مطابق سن 2016 میں بھیک مانگنے والوں کا جو اوسط نکالا گیا اور سروے کیا گیا تو اس میں سے میرے محترم بزرگوں دوستو 25% لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے ہے، اور یہ گداگری اور یہ بھیک مانگنا اس امت پر ایک داغ ہے۔ ایک نبی، ان کے نبی جنہوں نے سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہو اور استغنا کی دعوت دی ہو، ان کی امت کا یہ حال، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لوگوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے اور یہ پیشہ ایسا کہ جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، ان کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے گداگروں کی، بھیک مانگنے والوں کی۔ چاہے آپ مسجد کے دروازوں پر دیکھ لیں، چاہے آپ اجتماعات کے موقع پر دیکھ لیں، چاہے عید کے موقع پر دیکھ لیں، گداگروں کی ایک بھیڑ ہوا کرتی ہے، اور مانگنے والے بھی عجیب و غریب طریقے سے مانگا کرتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے، کچھ جوان، کچھ بوڑھے، اور کچھ مریض اور کچھ مصنوعی مریض اپنے آپ کو مریض بنا کر کے بھیک مانگا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام نے سوال کرنے کو بالکل پسند نہیں فرمایا ہے۔ آدمی کو فقر بھی نہیں، آدمی کو حاجت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے تو وہ بہت ہی برا ہے شریعت کی نظر میں اور اسلام کی نگاہ میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استغنا پر آمادہ کیا ہے، اپنے صحابہ کو سوال نہ کرنے پر آمادہ کیا ہے، اور ایسا تیار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کام پر ابھارا کرتے تھے، اسے محنت پر ابھارا کرتے تھے، محنت کی کمائی پر ابھارا کرتے تھے۔ کہ ایک صاحب آئے اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کچھ دے بھی سکتے تھے، نوجوان تھا، طاقتور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے پاس ایک ٹاٹ اور ایک میرے پاس کٹورا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے کر آ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں چیزیں لے کر آئے، اور جب لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری منی ھذا، کہ اس چیز کو مجھ سے کون خریدے گا؟ آپ نے بولی لگائی۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ حضور میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے کہا کہ اور کون مزید دے گا؟ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ حضور میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے لو۔ آپ نے 2 درہم لیے اور ان مانگنے والے کو جو سوال کر رہے تھے ان سے کہا کہ 1 درہم یہ تم اپنے پاس رکھو، گھر کی ضرورت تو اس سے خریدو، اور 1 درہم کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ کلہاڑی لے کر آؤ۔ اس کلہاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کلہاڑی لو، پہاڑ پر جاؤ، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 1 مہینے سے پہلے مجھے یہاں دکھنا نہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہ تشریف لے کر آئے اور کچھ پیسے بھی لے کر آئے، درہم لے کر آئے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آمادہ کیا ہے، سوال نہ کرنے پر، تجارت پر ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آپ اگر دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، وہ پیشے اختیار کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اپنی پیشانی کے پسینے سے کھایا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے۔ آپ زنجیر بنایا کرتے تھے، لوہے کا سامان بنایا کرتے تھے، گویا کہ آپ لوہار تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کانا زکریہ علیہ السلام نجارا، حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھائی گیری کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی،
اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ نے تجارت کر کے دکھائی ہے کہ کس طریقے سے تجارت کی جائے، تجارت میں معاملات کیسے ہوں، کس طریقے سے تجارت کو بڑھایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے اپنی تجارت شروع کی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر آپ اب تجارت کرتے ہیں تو مسلمانوں کے معاملات کا کیا ہوگا، پھر طے کر کے آپ کی تجارت کو رکوایا گیا اور آپ کا کچھ وظیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام نامی سے کون واقف نہیں ہوگا، ہر ایک واقف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، کتنی بڑی ان کی تجارت تھی، اور اپنی تجارت کے ذریعے سے دین اسلام کی انہوں نے کتنی مدد کی میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اور کتنے صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا بھی ہے صدقہ دینے پر، اور صدقہ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر ایک صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہمارے پاس کچھ مال نہیں۔ آپ نے کہا کہ محنت کرو، ہاتھ سے کماؤ، اور کما کر کے جو تمہارے پاس آئے پھر تم اس کے ذریعے سے لوگوں پر، غریبوں پر تم کیا کرو؟ غریبوں کی امداد کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو گدھا گری سے منع کرتا ہے، بغیر ضرورت کے منع کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے جو محتاج ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، ان کا نقشہ بھی کتنے زبردست طریقے سے قرآن کریم میں کھینچا ہے کہ جو اصل محتاج ہیں، اصل جو فقیر ہیں، وہ استغنا کو پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا انہیں دیکھ کر کے مالدار سمجھتا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، نہ جاننے والا، ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، اغنیاء من التعفف۔ لیکن انہیں پہچانا کیسے جاتا ہے؟ تعرفهم بسیماهم، ان کی پیشانیوں کے ذریعے سے، کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے اور تنگدستی کے عالم میں ہوتا ہے، اس کی پیشانی سے معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ تعریفهم بسیماهم، لیکن ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج لوگوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، آج لوگوں نے دھندے بنا رکھے ہیں کہ اچھے خاصے ہیں، طاقتور ہیں، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، پھر بھی آدمی بھیک مانگ رہا ہے، آسان طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ یہ بھیک مانگنا، جو بھی بھیک مانگے گا اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور جو بھی بھیک مانگے گا کل قیامت کے دن بدنما داغ ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنا وجہ مانگنے والے کے چہرے پر گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا اس کے چہرے پر۔ آج آدمی کیا کرتا ہے کہ میرے چہرے پر داغ ہے تو اس داغ کو میں چھپاؤں تاکہ میں بدنما نہ لگوں، تاکہ میں برا نہ لگوں، میں خوشنما لگوں۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ آدمی میک اپ کا استعمال کرتا ہے، آدمی ٹریٹمنٹ کا استعمال کرتا ہے، کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کرواتا ہے تاکہ اپنے داغ، اپنے دھبے یہ ختم کر سکیں۔ کل قیامت کے دن کے بعد جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جنت والے کتنے خوبصورت ہوں گے میرے محترم بزرگوں دوستو، وہاں پر بھی یہ بدنما داغ لے کر کے ٹہلے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ سوال سے بچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں میرے محترم بزرگوں دوستو، سوال نہ کرنے کی بارے میں، ان کے بارے میں غور کرے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے اور اس کی لگام نیچے اگر گر جایا کرتی تھی تو کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ لاؤ بھائی اٹھا کر دے دو، حالانکہ کوئی حرج کی بات بظاہر نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں اتنا استغنا تھا، اتنا استعفاف تھا، اور اتنا نہ مانگنے کا جذبہ تھا، صرف اللہ سے مانگنے کا جذبہ تھا۔ کیا کرتے تھے؟ اونٹنی بٹھاتے تھے اور لگام اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے۔ اور بھی صحابہ ہیں کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائے۔ آدمی ذلیل ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے مانگتا ہے تو سامنے والا اسے ذلیل سمجھتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے،
اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آدمی کے اندر حیا نہ رہے، آدمی کے اندر غیرت نہ رہے، بے غیرت جب ہو جائے، بے حیا جب ہو جائے، تو آدمی کے لیے سارے راستے آسان ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو۔ حدیث شریف میں آیا ہے فَإِن لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ اگر تمہیں شرم نہیں ہے، جو تمہارے جی میں چاہے آئے وہ کرو، چاہے بھیک مانگو، چاہے لوگوں کے نہورے کرو، چاہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے زبردستی مانگو۔ کہ آج کیا چل رہا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ آدمی زبردستی بھیک مانگتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، کبھی دروازے پر جا رہا ہے تو وہاں سے دھتکارا جا رہا ہے، کبھی دکانوں پر جا رہا ہے وہاں سے دھتکارا جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے وہاں سے دھتکارا جا رہا ہے، اپنی عزت ہی کوئی نہیں۔ اس نے سمجھا کہ مال آئے، چاہے حلال آئے، چاہے حرام آئے، چاہے ذلت کے ساتھ آئے، ذلت نفس کے ساتھ آئے، ہر طریقے سے آدمی مال چاہ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عزت کے ساتھ، عزت بڑی چیز ہے، عزت نفس بڑی چیز ہے، اس کا خیال آدمی رکھے، اپنے آپ کو ہرگز ذلیل نہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دوسرے مذاہب کے اندر تھا، وہ گرو دکشنا کے ذریعے سے وہ بھیک مانگ کر کے اپنا کام چلایا کرتے تھے اور چلایا کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر کسی کے گھر پر ایک روز کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز کرے، وہ بھیک مانگے۔ اسلام نے تو ابھارا ہے کام پر، اسلام نے تو ابھارا ہے محنت کرنے پر، اسلام نے تو ابھارا ہے نہ مانگنے پر، دوسروں کی مدد کرنے پر، کہ اگر ہم مانگ رہے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہ ذلت کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیوں کہ یہ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بھیک سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے لیے آدمی کیا کرے؟ دو راستے اختیار کرے، ایک تو منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو۔ مثبت پہلو کیا کہ ایک یعنی پوزیٹو پہلو، وہ پہلو کیا ہے کہ اگر ہم ایسے بچوں کو دیکھیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو جا کر کے سمجھائیں، ان سے کہیں کہ بہت سے مدارس ہیں، بہت سے سرکاری اسکول ہیں، آپ اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے، انہیں برباد نہ کریں۔ کہ مدارس کی تعداد اچھی خاصی ہے، وہاں غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا بھی استعمال ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج سکتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ کام ایک تو یہ کرنا ہے۔ جوان اگر ہے اس کے لیے کام مثبت کیا ہے کہ اس کو آدمی مزدوری کرے۔ آج پریشانی کس بات کی ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے روزگار تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہے، لیکن جو مزدور ہے وہ تو مزدوری کر سکتا ہے، بآسانی سے یہ کام مل بھی جایا کرتے ہیں۔ کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ سست نہ بنے، کاہل نہ بنے، بلکہ محنت مزدوری کرے، اپنے آپ کو ذلت سے بچائے، اسے ترغیب دی جائے کہ تم محنت کرو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی جوان آدمی سے جو بھیک مانگ رہا اس سے کہا جاتا ہے کہ بھیک نہ مانگو تو منہ چڑھانے لگتا ہے اور برا مانگنے لگتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے، ذلیل کسی کے سامنے نہ ہو۔ مثبت پہلو تو یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اور منفی پہلو کیا ہے کہ مسجدوں کے گیٹ پر اور عیدگاہوں پر اور بھی دیگر اجتماعات کے موقع پر اگر ایسے لوگ آئیں تو ان کو بالکل نہ دیا جائے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ ان کو آدمی کیا کرتا ہے کہ میں چھٹے پیسے لے کر کے جاؤں، میں خرید لے کر کے جاؤں، میں ان کی امداد کرتا جاؤں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو مال مل رہا ہے، میں نے تھوڑے ہاتھ پھیلا لیے، ہاتھ پھیلانے میں کیا حرج ہے، مجھے تو پیسے مل رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے۔ جب ہم انہیں نہیں دیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لوگ نہیں دے رہے ہیں، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو ذلیل کریں، کسی کو حقیر سمجھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جہاں تک سائل کا تعلق ہے، اگر وہ آپ سے سوال کر رہا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی دے، اور اگر نہیں دے تو کسی کو جھڑکے نہیں۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، ان دونوں پہلوؤں کو آدمی اختیار کرے، جہاں ضرورت ہو مثبت پہلو کی مثبت پہلو کا اختیار کرے، جہاں ضرورت ہو منفی پہلو کی اس کی
ضرورت کو آدمی اختیار کرے اسے اختیار کرے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، اپنے چہرے پر قیامت کے دن داغ لانے کا یہ کام نہ کرے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ پاک سے آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ پاک محتاجی کی زندگی سے، سوال کرنے کی زندگی سے مجھے محفوظ فرمائے اور میرے اندر اتنی طاقت عطا فرمائے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، میں خود محنت کروں، میں خود غریبوں کی مدد کروں، میں ان کا تعاون کروں۔ مالداروں کو بھی چاہیے کہ غریبوں کی امداد کرے، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان پر کیا ہے پیسہ خرچ کرے اور ان کو اپنا مصرف سمجھے، مال کا مصرف سمجھے، تب جا کر کے یہ بھیک کی، گداگری کی جو یہ نحوست ہے ہم سے دور ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔